ابھی تک کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریزرو سیٹ سے متعلق کیس کی سماعت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی کے ساتھ پھر سے وہی کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ پہلے انتخابات لڑنے کے لیے پی ٹی آئی سے الیکشن سمبل چھینا گیا اور اب ریزرو سیٹ چھیننے کی بھی تیاریاں مکمل ہیں۔ یہ سب کیا کیوں جا رہا ہے؟ صرف 2 سال کی مزید ایکسٹینشن کے لیے۔ فائز عیسیٰ کے بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ نہ صرف پی ٹی آئی سے یہ سیٹس چھیننا چاہ رہے ہیں بلکہ اس مال غنیمت کو دوسری جماعتوں میں بھی بانٹنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جماعتیں آئین میں ترمیم کر کے ججز کی ایکسٹینشن اپروو کر سکیں۔ نہ جانے ہمارے ملک کے سیاستدان، ججز اور دوسرے ارباب اختیار یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان سے پہلے ان سیٹس پر موجود لوگوں کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ حبیب جالب کا ایک شعر ہے، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ آج سوئے ہیں تہے خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ، کوئی شبنم، کوئی مہتاب جبھی تھا۔ مگر یہ سب لوگ جو بھی کر لیں، تاریخ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور آج سے 10 سال بعد یا 20 سال بعد جب تاریخ آج کے دور کو یاد کرے گی تو یقیناً اس دور کو پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دور لکھے گی، جس میں پولیس نے لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو صرف اس لیے مارا پیٹا گیا کہ ان کی موٹر سائیکل یا گاڑی پر پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ججز نے عدالتی نظام کو بنیاد بنا کر پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی ہر کوشش کی، اور اس کوشش کو لیڈ کیا جناب قاضی فائز عیسیٰ نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری اس کیس کی سماعت میں کیا ہوا، اور بینچ میں موجود وہ کون سے ججز ہیں جو قاضی صاحب سے کھل کر اختلاف کر رہے ہیں اور انہیں ان کے کیے گئے غلط فیصلوں کا احساس بھی دلا رہے ہیں، یہ سب جانیے ہماری اس ویڈیو میں۔ ویورز، کیس کی سماعت کے دوران سچویشن اس وقت ایک دلچسپ موڑ اختیار کر گئی جب سلمان اکرم راجہ دلائل دینے کے لیے آئے۔ جسٹس اطہر مدلہ نے سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ صرف آئین کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہ بات کیوں نہیں کرتے کہ الیکشنز کے وقت آپ کی پارٹی کے لیے جو حالات پیدا کیے گئے؟ جس کے جواب میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں باتیں تو وہی کرنا چاہتا ہوں، مگر پھر مجھے کہا جائے گا کہ میں عدالت میں سیاست کر رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ نے سماعت لائیو دیکھی ہے تو یقیناً یہ نوٹ کیا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے، تو ظاہر ہے انہوں نے کسی سیاسی بات کو کیوں سننا ہے۔ حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ جتنا آئین اور آئین کی حفاظت کی باتیں کرتے ہیں، یہ اس وقت جانے کہاں تھے جب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے تھے، جب سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کے گھر گھس کر پولیس نے ایک 70 سالہ عورت کو تھپڑ مارے اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، جب 9 مئی کے الزام میں پکڑا ہوا بندہ پریس کانفرنس کرتا تھا اور اس کے سب کیسز معاف ہو جاتے تھے۔ پاکستان کی جمہوریت پر ایسا شب خون تو شاید ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی نہیں مارا گیا جو پچھلے 1.5-2 سال میں ملک میں ہوا۔ حالانکہ چیف جسٹس کا بنیادی ترین کام ملک کے لوگوں کو انصاف دینا اور آئین کی امپلیمنٹیشن کروانا ہے، مگر دن دوپہر جو آئین پر ڈاکے مارے گئے وہ قاضی صاحب کو بالکل دکھائی نہیں دیے۔ کیس کی صورتحال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ مکمل طور پر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں اور ملکی حالات کی بات تک نہیں کرتے۔ وہ سنی اتحاد کونسل کو ایک سیاسی پارٹی تسلیم کرنے پر ہی رضامند نہیں ہے اور بار بار یہی موقف پیش کر رہے ہیں کہ ان آزاد امیدواروں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیوں نہیں کیا، حالانکہ یہی جناب تھے جنہوں نے اپنے 13 جنوری کے فیصلے میں پی ٹی آئی کو نشان سے محروم کیا، اور ان کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ قاضی صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی ہی جوائن کرتے، اور اگر الیکشن کمیشن آپ کو نہ مانتا تو آپ میرے پاس آتے اور میں آپ کو انصاف دلاتا۔ قاضی صاحب سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے نشان چھینا ہی کیوں تھا، جبکہ اے این پی جو کے پی کے کی ایک سیاسی جماعت ہے، سیم اسی کیس میں ان سے تو نشان نہیں چھینا گیا تھا بلکہ 20,000 روپے جرمانہ کر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مگر اس وقت عالم یہ ہے کہ آپ ان جماعتوں کو یہ ریزروڈ سیٹس دینے پر تیار ہیں جن کا اس پر حق تو کہیں سے بھی نہیں بنتا۔ اس پوائنٹ پہ ان کا کہنا ہے کہ آئین بالکل واضح ہے، یہ سیٹ سنی اتحاد کونسل کو مل نہیں سکتی اور نہ ہی ان کو خالی چھوڑا جا سکتا ہے، تو پھر یہ مال غنیمت دوسری جماعتوں میں بانٹ دیا جائے۔ اب اس بندر بانٹ سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ ہے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ یہ سیٹس جب گورنمنٹ کو ملیں گی تو 2/3 میجورٹی کے لیے ان کے پاس 224 کا نمبر آ جائے گا، جس کے بعد وہ پہلی ترمیم ججز کی ایکسٹینشن کی کریں گے۔ قاضی صاحب ویسے تو ریٹائر ہو رہے ہیں 25 اکتوبر 2024 کو، اور اگر ترمیم ہو جاتی ہے تو ان کو 2 سال مزید چیف جسٹس رہنے کا موقع مل جائے گا۔
جس کے بعد نہ جانے جمہوریت کے ساتھ مزید کیا کچھ ہوگا۔ ابھی تک کی ہیئرنگ سے تو لگ رہا ہے کہ کم از کم 4 سے 5 ججز تو قاضی صاحب کے ہم خیال ہیں۔ چونکہ بینچ 13 ججز پہ مشتمل ہے تو جیتنے کے لیے منیمم 7 ججز کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ جسٹس اطہر میر اللہ اور منصور علی شاہ کے ریمارک سے تو واضح ہے کہ وہ ان سیٹس کو دوسری پارٹیز کو دینے پر بالکل تیار نہیں۔ ابھی امید ہے کہ کیس مزید کچھ دن چلے گا جس کے بعد فیصلہ آ جائے گا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا جس کے پاکستان کی جمہوریت پر دور رس نتائج ہوں گے۔ ویورز، یہاں ہم ایک بات ضرور کرنا چاہیں گے کہ پورا سسٹم تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے ہی، مگر پی ٹی آئی نے خود بھی اتنے بلنڈرز کیے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں۔ بالکل کامن سینس ہے کہ اگر آپ کے آس پاس موجود سب آپ کے خلاف ہیں تو ایسے حالات میں غلطیاں کر کے دوسروں کو مزید موقع نہیں دیے جاتے۔ جب الیکشن سمبل چھین لیا گیا تھا تو یہ اسی وقت فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا کہ ہم جیتنے کے بعد اس پارٹی میں جائیں گے اور اس پارٹی کی طرف سے لسٹ کیوں جمع نہیں کروائی گئی؟ پھر مزے کی بات کہ سب نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحب نے خود بھی اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا، بلکہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ کر واپس اپنی ہی پارٹی جوائن کر لی۔ اب یہی 2 ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جن کو پکڑ کر الیکشن کمیشن، حکومت اور ججز پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور شاید ریزروڈ سیٹس کے حق سے بھی محروم کر دیں۔ ایسی بھی بات نہیں کہ جماعت میں کوئی قانونی ایکسپرٹ موجود نہیں۔ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین، لطیف کوسا، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہیں پوری عمر پاکستان میں وکالت کرتے گزر چکی ہے۔ ان کی موجودگی میں ایسی غلطیاں سمجھ سے بالکل بالاتر ہیں۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلتے اس کیس کی کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔